بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم قرآن مجید کو اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے تھے، تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج جو ہماری سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اس سورت کا شان نزول یعنی یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پہلے جانیں گے۔ تو اگر ہم اقوام عالم کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں ایسے عقائد و نظریات کا پتہ چلے گا کہ ہمارا دماغ چکرانے لگے گا اور دل ڈوبنے لگے گا، کیونکہ کائنات کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، یعنی ان کا کہنا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، گویا کہ یہ جہان رنگ و بو محض اتفاقاً بطور ایک حادثہ وجود میں آ گیا، اور ان کے نزدیک یہ چرخ، یہ کرۂ زمین، اس پر فلک بوز پہاڑ اور اس میں ابلتے ہوئے چشمے، رواں دواں ندیاں، شبنم کے قطرے اور سمندروں کی بے کرانیاں، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ مہکتے کھلتے ہوئے پھول اور چبھتے ہوئے کانٹے، یہ سب کے سب ان کے نزدیک خود بخود ظہور پذیر ہو گئے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے چراغ خود ہی روشن ہو گئے، اور یہ آفتاب و ماہتاب کی تابانیاں یہ بغیر کسی ندرت تخلیق کے وجود میں آ گئیں۔ اور آپ کو ایسے لوگ بھی کائنات میں ملیں گے کہ جن کے نزدیک ایک سے زیادہ خدا ہے، یعنی کوئی نیکی کا خدا، کوئی بدی کا خدا۔ اور ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اور اس نے سورج کو خدا بنا رکھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اس نے ستاروں کو خدا بنا رکھا، اور کسی نے آگ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جیسا کہ عیسائی، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہودی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ المختصر، یہ تمام چیزیں اقوام عالم میں آج بھی موجود ہیں، اور جب نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید کا پرچم لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی لوگ انہی تمام خرافات میں مبتلا تھے اور بے شمار خدا لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ تو پھر جب اللہ کے حبیب توحید کے علمبردار اور دعوت حق کے مبلغ اعظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہو کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہوئے تھے، کسی نے لوہے کا خدا بنایا ہوا تھا، کسی نے لکڑی اور پتھر کا خدا بنایا ہوا تھا، کسی نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ تمام لوگ حیران و پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مشرکین مکہ بھی آئے، یہودی بھی آئے اور سوالات کرنے لگے کہ جی ہمارے خدا تو ایسے ہیں، آپ جس خدا کی دعوت دیتے ہیں آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے خدا کیسے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، کیا ان کی اولاد ہے، وہ کیسے ہیں۔ اس طرح کے مختلف سوالات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا پیغام سنایا اور اپنی توحید کی وضاحت کے لیے سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا، لیکن اپنی توحید کا اعلان بھی خود نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، یکتا، تنہا، اکیلا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سورت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو سن لیں، کیونکہ یہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ میں صرف چند ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ اس کے سب سے پہلے تو اس کا نام سورۃ الاخلاص اس لیے ہے کہ اس میں خالص توحید کا ذکر ہے۔ پھر اس سورت کا نام سورہ نجات بھی ہے، کیونکہ یہ مومن کو دوزخ سے نجات دلوا کر جنت میں داخلہ ممکن بناتی ہے۔ اور اسی سورت کا نام سورہ نور بھی ہے، کیونکہ جہالت، کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کے نور میں بندے کو لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الاساس بھی ہے، کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کی اساس یعنی بنیاد ہے۔
تو یہ اس کی مختصر سے نام تھے۔ اب آئیے اس کی مختصر سی فضیلت کو سنتے ہیں۔ سورہ اخلاص اس قدر فضیلت والی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں قرآن پاک کا 1/3 حصہ سناتا ہوں۔ تو جب آپ سب صحابہ کرام آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن سناؤں گا، یعنی 1/3 تو 10 پارے بنتے ہیں، آپ صرف ایک سورت سنائی اور آپ چلے گئے۔ اتنے میں آقا کریم واپس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ غور سے سنو کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے، یعنی کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اگر ہم 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو گویا ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ لشکر واپس لوٹا تو آ کر آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ نے جن کو امیر بنا کر بھیجا تھا یہ ہر نماز کی تلاوت کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لأنہا صفات الرحمن، کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں انا احب ان اقرأہا، میں پسند کرتا ہوں میں اس کی تلاوت کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں انا احب، کہ میں پسند کرتا ہوں ان اقرأہا، کہ میں اس کی تلاوت کروں، تو آپ نے فرمایا فاخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، جاؤ جا کر اسے خبر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ یعنی سورۃ الاخلاص کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں یہ سورت بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس نے اپنی عربی کی دعا کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ملا کر دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کو بخش دیا گیا، اس شخص کو بخش دیا گیا، اس شخص کو بخش دیا گیا۔ یعنی یہ سورت اتنی فضیلت والی ہے۔ اور ایک آخری آپ کو اس کی فضیلت میں بتاؤں جو کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہے رزق میں برکت اور اضافے کا وظیفہ۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ تنگ دستی بہت زیادہ ہے، فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرنے کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، اور فرمایا کہ اگر آپ کے اہل خانہ گھر میں نہ ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، تو مجھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے یا السلام علیک ایھا النبی یہ کہہ کر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو اس بندے نے جب یہ عمل کرنا شروع کیا تو اس کے رزق میں اتنی فراخی ہوئی کہ وہ دوسروں میں بھی اپنا رزق بانٹنے لگ گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ تو تھی مختصر سی سورۃ الاخلاص کی فضیلت۔ چلیں آج ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی آیت ہے جس کو ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، یعنی احد کا ترجمہ یکتا، اکیلا، ایک، یہ سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگلش کے اندر اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا پروکلیم ہی از اللہ دی ون اینڈ اونلی۔ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 ہمارے پاس ہے اللہ الصمد۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہ الصمد۔ اردو میں ترجمہ ہوگا اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ پوری کائنات تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے اللہ از ہی on whom all depend۔ اسی طرح آیت نمبر 3 ہے ہماری لم یلد ولم یولد۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہ اسے کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس آیت مقدسہ میں اس بات کا رد کیا گیا ہے کہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا کہ نہ تو اللہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی لم یلد
نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا ہی نیدر begets nor is born. تو اسی طرح ہماری آیت نمبر 4 ہوگی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یعنی نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی کسی طرح بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا nor there is anyone equal to him. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری سورۃ الاخلاص. اس کا اردو اور انگلش ترجمہ ہم نے سیکھا. امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ